تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کہ اس کے لیے پیغام نہیں آتا بلکہ اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ ہی آپ کو اٹھا کر لے آتی ہے۔ وہ تڑپ جو آپ کو اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی، وہ تڑپ جو آپ کو آدھی رات کو اٹھا کر لے آتی ہے، اور وہ ہے تڑپ اللہ سے ملاقات کی۔ اور جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر خدا کے حضور رکھتا ہے تو اور وہ سجدہ اسے فرش سے عرش تک لے جاتا ہے، اس ٹائم اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ بہت زیادہ۔ سب سے زیادہ قریب اسی ٹائم پہ ہوتا ہے جب انسان کا سر سجدے میں ہوتا ہے، اور خاص طور سے تہجد کی نماز کے ٹائم۔ اور تہجد کی نماز کا جو دروازہ ہے وہ نصیب سے ہی کھلتا ہے۔ ہر کسی کے بس کا یہ کام نہیں ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہی لوگ یہ دروازہ کھول پاتے ہیں۔ وہ اللہ ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے صرف وہی لوگ دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا محبت کی ہو۔ اس ٹائم پر کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعائیں، ہچکیاں اور سسکیاں جو کہ بندہ خاص اللہ کے لیے ہی بہا رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک سسکی اور ایک ایک آنسو کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس ٹائم پر نہ تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کو۔ تہجد کا ٹائم اور اللہ سے ملاقات کسی معجزے سے کم نہیں۔ تہجد کا ٹائم ایک بہت بڑا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ شاید اسی لیے اللہ نے اپنے بندے سے ملاقات کا ٹائم رات کا چنا ہے۔ جب ساری کائنات سکون سے سو رہی ہوتی ہے تو یہ اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اور گرم بستر چھوڑ کر، اور اللہ سے ملنے کی تڑپ اتنی شدید ہوتی ہے کہ بندہ نہ ٹھنڈا پانی دیکھتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے کہ یہ سردی کا موسم ہے یا گرمی کا موسم ہے، بس اللہ کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ اکثر ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دل میں رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر تمہیں ملوں گا، آسمانوں پر ملوں گا؟ تو جی یہ اللہ نے خاص اپنے بندے کی رحمت کے لیے کہا ہے، کیونکہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اگر وہ تہجد کی نماز بھی شروع کر دے گا تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ اجر ملے اور میں اس کے گناہ معاف کروں اور خاص انعام و اکرام سے نوازوں، اسی لیے تہجد کا ٹائم اللہ پاک نے اپنے بندے سے ملاقات کے لیے چنا ہے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو تہجد کی نماز شروع کر دی ہے، مگر ہماری دعا ہے کہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو اے اللہ کے بندوں اور بندیوں کی اللہ پاک چاہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ تمہاری چاہت کے مطابق ملے، تمہاری خوشی کے مطابق ملے، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ تمہاری خوشی کس چیز میں ہے، نہ کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری خوشی کس چیز میں ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ پاک اس دعا کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور وقت آنے پر کن فرما دیتے ہیں، لیکن دعا رد نہیں ہوتی کبھی بھی۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو تمہارا مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو دینے میں دیر کرتے ہیں کہ میرا بندہ دوبارہ مجھ سے یہ مانگے اور پھر میں اس کو عطا کروں، کیونکہ اللہ پاک کو تمہارا مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو سوچیں جو طریقہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کتنا اوپر کر دیتے ہیں، اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ پاک کس طرح سے قبول فرمائیں گے۔ تو تہجد کی نماز میں ہی آپ کو اللہ سے ملاقات کا موقع مل سکتا ہے۔ تو اپنے گناہ بخشوائیں اور اللہ پاک سے دعائیں کریں اور تہجد کی نماز کی عادت ڈالیں۔ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور ہمارا سب سے بڑا ہمدرد اور ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے، وہ ہمیں ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹا دے گا اور ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ تو یہ ہماری غفلت ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو۔ اور یہ یقین رکھو کہ جو آپ دعا مانگتے ہیں وہی
اللہ پاک آپ کی قبول فرمائیں گے، اور جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں آپ کو مل کے رہے گا۔ اور جن کے دل خاص اللہ کی محبت سے جڑ جاتے ہیں تو ان کو دنیاوی طلب تو تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت کی جو طلب ہے وہ لگ جاتی ہے۔ اور اللہ پاک کی محبت جب دل میں جاگتی ہے تو پھر کسی محبت کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ آپ کی زندگی دنوں میں چینج ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ تہجد کی نماز شروع کر دیں تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور آپ کی مشکلات جو ہیں وہ کیسے خوشیوں میں بدلتی ہیں۔ اور جب میرا اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی مضبوطی عطا کرتا ہے کہ تم ہر طوفان سے بلا خطر و خوف لڑ جاتے ہو۔ اور جب تم دعا مانگتے ہو اور وہ قبول نہیں ہوتی تمہاری نظر میں، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ہر دعا ہی قبول کر لی جاتی ہے، اور جب تم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کی مصلحت تمہاری سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور تم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر یہ دعا میری پوری نہیں ہو رہی تو ضرور اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں جب سر جھکاتے ہو تو یقین مانے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی نواز دیتا ہے جو کہ تمہاری نظر میں بہت ہی ناممکن چیزوں میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔ اور یہ یقین رکھو کہ تہجد کی نماز میں اللہ پاک تم پر اتنے انعام و اکرام کی بارش کریں گے کہ اپنے سارے دکھ درد انسان بھول جاتا ہے، اور پھر وہ جب اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو دنیاوی مشکلات اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی، ایک پانی کا بلبلا ہوتی ہے جو ایک ہوا کے جھونکے سے اور ایک پھونک مارنے سے جو کہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیاوی مشکلات کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور دنیاوی مشکلات سے پریشان ہونے کے بجائے بس لگن سے اور جوش و جذبے سے اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں، اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کی دعا مانگتے رہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور کفر اور شرک کی باتوں سے دور رہیں، اور ہم تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنا لیں، اور کبھی بھی تہجد کی نماز کو بھی اپنی زندگی سے ختم کرنے کا نہ سوچیں۔ آپ عہد کریں، اگر نہیں اٹھا جاتا پھر بھی آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن آپ رات کو یہ عہد کر کے سوئیں کہ آج میں نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، تو اگر آپ کی آنکھ نہیں بھی کھلی تو پھر بھی اللہ پاک اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ پھر بھی آپ کو اس کا ثواب دے دیں گے۔ اور تہجد کے ٹائم بہتے ہوئے آنسو جو ہوتے ہیں آپ کے، وہ اللہ کو ہر حال میں راضی کر لیتے ہیں۔ تو اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اور ان کو ختم کرنے کا ایک نادر موقع یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز شروع کر دیں، تو آپ کے گناہ جو ہیں وہ کس طرح سے اللہ پاک دھو دیں گے۔ اور وہی تو ایک لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ کی محبت کو اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب محسوس کرتے ہو، کیونکہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اللہ کی محبت میں جاگ رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت تہجد کی نماز جو ہے اللہ سے ملاقات کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے تو تمہیں یہ توفیق بھی ساتھ ہی دے دیتا ہے، اور جب تم چل کر اللہ پاک کے قریب آتے ہو تو وہ تم سے بھی زیادہ 7 گنا بھاگ کر تمہارے قریب آتا ہے، اور تم اللہ کو چند لمحوں کی محبت دیتے ہو اور وہ ساری زندگی کی محبت تمہاری جھولی میں ڈال دیتا ہے، اور تمہاری بے سکونی کو سکون و قرار میں بدل دیتا ہے۔ تمہاری بے سکونی جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور 5 وقت کی نماز ادا کرو اور ساتھ ہی تہجد کی نماز بھی شروع کرو تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اپنی محبت کی بارش تم پہ کرتا ہے، اور کیسے اپنی رحمتیں لٹاتا ہے تم پر، کہ تم حیران رہ جاؤ گے اور یہ سوچو گے کہ
یہ زندگی میں نے کس طرح سے گزاری ہے، اور وہ زندگی گزارنے پر تمہیں پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں یہ زندگی اس طرح سے نہ گزارتا اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق کر لیتا، تو آج مجھے اللہ کے سامنے اتنی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہم انسان چاہے جتنی مرضی دنیا گھوم لے، چاہے نگر نگر کی سیر کر لے، جہاں مرضی چلے جائیں، مگر ہمارے جو وقت ہے وہ صرف اللہ ہی کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرتے ہیں کہ ہم لوٹ کر واپس آئیں اور اللہ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہم اگر سچے مسلمان ہیں اور ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے، تو ہم مسلمان چاہے نماز نہیں بھی پڑھتے، مگر ان کے اندر ایک خلش ہوتی ہے کہ یہ میں نے نماز قضا کر دی ہے۔ ایک گناہ کا احساس جو ہے نا، وہی مسلمان کی پہچان ہے کہ ہماری کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، بے شک ہم بیٹھے ہیں، کیا کوئی کام کر رہے ہیں یا کچھ کسی طریقے سے نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، مگر اب کئی بار ہوتا ہے کہ چھوٹ جاتی ہے، تو ہمارے اندر جو گناہ کا احساس ہوتا ہے نا، وہی ہماری ایمان کی اصل پہچان ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، اور ہم اپنے ایمان کے بارے میں بھی اسی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے یا نہیں۔ ہمارے ایمان مضبوط ہے، اللہ پاک نے ہر مسلمان کا ایمان جو ہے مضبوط بنایا ہے، اگر کسی کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو لازمی اس کا ضمیر جو ہے وہ اسے جھنجھوڑتا ہے کہ بھئی یہ گناہ کیا ہے، تو انسان کے اندر جو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے وہی اس کے ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ جب ہم یہ شرمندگی اور یہ گناہ کا احساس جو ہمارے اندر ہوتا ہے، ہم اس سے بیگانہ ہو جائیں گے، تو یہ وہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا جب کسی انسان میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچے گا، تو یہ وہ دور ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک باشعور انسان بنایا ہے اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو قضا نماز پڑھیں، اور اگر کسی مجبوری کسی وجہ سے بھی نماز قضا ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے اور قضا نماز پڑھیں، اور سچے دل سے عہد کریں کہ میں یہ نماز جو ہے کبھی بھی قضا نہیں کروں گا، جو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بڑا اجر کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور اگر مجبوری ہے تو یہ نماز اللہ پاک نے اسی لیے فرض نہیں کی، مگر اس کے جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں کہ ہم تہجد کی نماز شروع کر کے تو دیکھیں کہ عالم جو ہیں، بزرگ ہیں، جو بڑے بڑے ہمارے علماء صاحب حضرات ہیں، وہ ہمیں کیوں تلقین کرتے ہیں تہجد کی نماز کی۔ ہم پڑھ کے تو دیکھیں اس میں ایسا کیا ہے، تو یقین مانے تہجد ایک روحانی اس طرح کے کرامات کی دولت عطا کرتی ہے آپ کو کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام کس طرح سے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک خاص اپنا کرم اس ٹائم پہ فرماتے ہیں اور اپنے بندے کو خوش ہو کر دیکھتے ہیں، اور فرشتوں سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کی محبت مجھ سے۔ اللہ پاک فخر سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کی محبت دیکھو کہ اپنا گھر بستر چھوڑ کر اس ٹائم رات کے پچھلے پہر میری محبت اور میری یاد میں کس طرح سے یہ میرے لیے بیٹھا ہے، اور میں اس کی ہر دعا پہ کن کہہ دوں گا، تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو سوچیں وہ پر نور ٹائم کتنا پاکیزہ اور روحانی ہوتا ہے جب ہم اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ کوئی بھی حاجت ہماری رہ نہیں جاتی۔ اللہ پاک ہمیں مال و مال کر دیتے ہیں اپنی روحانی نعمتوں سے، دنیاوی مال و دولت اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی ملتی ہے، اور آخرت کے لیے خزانے بھی اللہ پاک آپ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو پھر ہم کتنے نااہل ہیں کہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم اتنا پیارا اور خوبصورت موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ پہلے جو لوگ ہوتے تھے
عورتیں ہوتی تھی یا مرد ہوتے تھے، پوری پوری رات نوافل ادا کرتے ہوئے اور اللہ کے خوف سے گزار دیتے تھے، مگر ہم لوگ کس قدر نااہل ہیں۔ صرف ایک تہجد کی نماز بھی اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ پاک ہمارے تمام مسائل اور گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر ہم اتنے اس مادی دور میں پھنس چکے ہیں کہ رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا یہ ہمارا معمول بن گیا ہے، حالانکہ دیر تک سونا بہت ہی نحوست کی بات ہے، اور رزق کا جو ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق جو تقسیم کرتے ہیں وہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جی پیاری بہنوں، یہ میری چھوٹی سی کاوش ہے، اگر کسی مسلمان کے دل میں میری یہ ذرا سی بھی نیکی اگر کسی کے دل میں آ جائے اور وہ تہجد کی نماز شروع کر دے تو یہ میرے لیے بہت بڑا اجر ہوگا اس کا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایک اتنی بڑی نیکی ہے یہ تہجد کی نماز کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سب بہن بھائیوں کو توفیق دے کہ ہم بھی تہجد کی نماز ذوق و شوق سے ادا کریں، اور ہماری آنکھ جو کہ نہیں کھلتی تو ہماری آنکھ بھی تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کھول دیں، اور اپنی محبت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں، اور ہماری ساری دعائیں قبول فرمائیں، اور ہماری جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو ہر گھر کی مصیبتیں ہیں، اللہ پاک دور فرمائے، اور سب کو سب کی زندگی میں اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے، اور ہماری تمام مشکلات دور کرے، ہمارے ملک کی تمام مشکلات دور کرے۔ وہ کوئی اگر غریب ہے تو اللہ پاک اسے رزق کی دولت عطا کرے، کوئی قرض دار ہے تو اللہ پاک اس کا قرض اتار دے، اور کوئی بے اولاد ہے تو اللہ پاک اس کو اولاد کی نعمت دے دے، اور کوئی پریشان حال ہے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے تو اللہ پاک ان کے نیک نصیب کرے، اور بیٹیوں کے اچھے سے اچھا رشتہ نصیب کرے، اور اللہ پاک ہمیں تمام دنیاوی آفتوں سے محفوظ رکھے، اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں عطا کرے، اور ہم سب مسلمانوں کو آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام پریشانیاں دور کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔